تمہاری ضیاء کہوں، مغرب کے فلسفی کو تمہارا گدا کہوں، جس خاک سے حضور اٹھے اس کو کیا کہوں، جس خاک سے حضور اٹھے اس کو کیا کہوں، اس خاک سر بلند کو ام القرا کہوں، اس خاک سر بلند کو ام القرا کہوں۔ اب بلا تاخیر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں دعوت سخن دیتا ہوں آج کی اس محفل میں بلائے گئے مہمان خصوصی کو۔ میری مراد ہیں حضرت علامہ خطیب الاسانی، خطیب الاثر، مقرر خوشنوا، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور سرکار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، نور سرکار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، کفر کافور ہوا، شرک نے دم توڑ دیا، کفر کافور ہوا، شرک نے دم توڑ دیا، اور شدت ظلم ہوئی،
خلق محمد سے فنا جتنے شداد تھے ہر ایک نے دم توڑ دیا. ان کے آنے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے. ان کے آنے سے اصنام حرم ٹوٹ گئے. ان کے روب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. مخدوم و محترم عزت مآب علی جناب حضور بابا جی سرکار، برادر محتشم مخدوم و محترم عزت مآب حضرت قبلہ علامہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے مخدوم و محترم حضرت قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب، معزز محترم جناب ناظم صاحب، علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کا میلاد، حضور کا دنیا میں تشریف لانا، یہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بسانا تھا. اس ویران کائنات کو نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود سے بخشی. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ کرم کی برسات کہ جس سے بس گئی پوری کائنات. اور حضور سے پہلے اس دنیا کا نقشہ نمونہ کیا تھا، حضور کے آنے سے اس دنیا میں کیا انقلاب آیا، یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. میں اس میں سے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے پایاں احسانات میں سے ایک احسان کہ آپ نے اجڑے، کٹے، پھٹے، پیٹے رشتوں کو پھر سے بحال فرمایا. رشتوں کا تقدس یہ انسانیت کا مسلم مسئلہ ہے. ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، لیکن سرکار دو عالم سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، یہ تمام رشتے اپنا تقدس، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی شان، اپنی آن کھو چکے تھے. ماں کی عزت بیٹوں کے ہاتھیں لٹ رہی تھی، بہن کی عزت بھائی کے ہاتھوں چیتھڑے اڑ رہے تھے. اور ستم یہ ہے کہ بیٹی کی عزت کا لٹیرا کوئی غیر نہیں، باپ بنا ہوا. جس زمین پر آپ اور ہم بستے ہیں، جسے بر صغیر کہتے ہیں، یہاں ایک قبیلہ تھا، اسے دام مارگی کہتے ہیں. وہ اپنی ماں کی عزت لوٹنے کو سب سے بڑا ثواب سمجھتے تھے. جس زمین پر ہم اور آپ بس رہے ہیں، اس زمین پر ایسے کالے کرتوت اور ظلم کی سیاہ آندھیاں چلتی کہ زمین پناہ مانگتی تھی، زمین کی چھاتی جلتی تھی، زمین آہیں بھرتی تھی، کراہتی تھی کہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ رب میرے اوپر بھی رحمت کا بادل برسائے. اور ایک داغ ہو تو سیلیں اپنا گریباں یارب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے. بلکہ یوں کہیں تو بجا ہے کہ ایک زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. ہندوستان کی سرزمین جہاں ماں کی عزت، ماں کا تقدس، وہ تو میں نے بتایا یہ، اور بیوی اس کو ستی کر کے مار دیا جاتا ہے. خاوند مرا اور بیوی کو یہ کہا گیا کہ تیرے اندر اپنی روح ہی نہیں ہے، یا تو جانور کی روح ہے، اگر ہے تو مرد کی روح جیسی روح نہیں ہے.
اور اس کو ستی کر کے یوں مارا جاتا ہے کہ خاوند مرا، اس کو اس کی بھینٹ چڑھنا ہی چڑھنا ہے، اس کو مرنا ہی مرنا ہے. یہ گویا صرف اس کا ایک چھوٹا سا لازمہ تھا، اس سے اس کی زیادہ حیثیت کچھ نہیں. اور اس کے آگے چائنا ہے. اگر چائنا کی تاریخ آپ پڑھیں، بیٹی پیدا ہوتی اب اس کے لیے ماں باپ لوہے کے جوتے بنواتے تاکہ اس کا پاؤں نہ بڑھنے پائے. کھانے کو دیتے ہیں تو سسکا سسکا کر، پہننے کو دیتے ہیں لوہے کے جوتے، پاؤں نہ بڑھے. جب شادی کرتے تو داماد کو ایک کوڑا بھی باپ پکڑاتا کہ اس جانور کو سیدھا رکھنے کے لیے تجھے اس کوڑے کی ضرورت پڑے. یہ رشتوں کا تقدس ہے، یہ تباہی ہے. اور ایران جہاں کمینے تو کمینے، نیچ تو نیچ تھے، جنہیں دارا اور سکندر بولتے ہیں، جن کے نام آتے ہیں برو برو کی گردنیں اب بھی جھک جاتی ہے. دارا اور سکندر کی تاریخ پڑھیں، شرم سے انسان کی گردن جھک جاتی ہے. جہاں حشر یہ ہے کہ باپ بیٹی کو اس لیے پال رہا ہے کہ جب جوان ہوگی اس کی عزت کو میں خود تار تار کروں. جہاں شریفوں کا یہ عالم، وہاں کمینوں کا حشر آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا. اور اس سے پوری دنیا کا نقشہ آپ سمجھ سکتے ہیں. باقی رہا عرب، تو اس کے لیے تاریخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی مورخ کی زبان سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے خدا کے قرآن سے پوچھیں کہ بیٹی بہن ماں کا تقدس تھا. وہاں 14واں سپارہ سورہ النحل، ارشاد باری تعالی ہے. اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا اور میرے محبوب کے آنے سے کرم کیا ہوا ہے. دنیا پوچھتی ہے کہ تم اس شان کے ساتھ، اس ہم ہمے کے ساتھ، اس تنتنے کے ساتھ، ٹرالیاں، موٹر سائیکل، اس چک سے اس چک سے، دور دور سے آپ لوگ جمع ہوتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو، پھر بازاروں میں پھرتے ہو، پھر نعرے لگاتے ہو، پھر جشن مناتے ہو، پھر جھنڈیاں لگاتے ہو. آخر تمہیں جنون کیا ہے؟ تو اس کا اسی سوال کا جواب میری گفتگو میں خود بخود آئے کہ سرکار کے آنے سے پہلے نقشہ کیا ہے. علامہ اقبال نے ٹھیک کہا، وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا. ساری کائنات تھی، زمین بھی یہی تھی، آسمان بھی یہی تھا، انسان بھی یہی تھا، لیکن کردار نہ تھا، شرافت نہ تھی، انسانیت نہ تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی، تورانی بھی، اہل چین چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے. سیدھا سوال ہے، آج تو جس کا دل کرتا ہے منہ ٹیڑھا کر کے سوال کر دیتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو. او بد نصیب، تو نے تاریخ کو اٹھایا ہوتا، کاش کہ تو نے اپنی اس اندھی نظر کو دوڑایا ہوتا، یہ کائنات کا نقشہ تیرے سامنے آیا ہوتا تو پھر تو سوال کی ہمت کبھی نہ کرتا، بلکہ تو نے مل کے جشن میلاد منایا ہوتا. اگر تو نے کائنات کا نقشہ دیکھا ہوتا. اقبال پوچھتے ہیں، ٹھیک پوچھتے ہیں، کہتے کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے.
کے بل گر کے بت ہو اللہ احد کہتے تھے۔ وہ کون تھا جس نے بتوں کی گردنوں کو جھکایا؟ وہ کون تھا جس نے کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا؟ وہ کون تھا جس نے قرآن کو سینے سے لگایا؟ اقبال کہتے ہیں صفحائے ہستی سے باطل کو، صفحائے دہر سے باطل کو مٹایا، کس نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا؟ کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا؟ کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا؟ کس نے؟ یہ سیدھا نقد سوال ہے، پوچھ رہا ہے، جواب سیدھا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عید میلاد النبی۔ عرض کر رہا ہوں کہ تفصیل تو نہیں، اجمال یہی ہے کہ پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن جب نبی نے قدم رکھا پھر گل رنگ سویرا ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے چہار سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور 12 ربیع الاول کے بعد سویرا ہی سویرا ہے، کیونکہ مدنی کا دنیا میں پھیرا ہے، اور الحمدللہ اب تک زمین پہ ڈیرا ہے۔ تو اب بھی جو نہ سمجھے وہ بندہ نہیں، وہ وچھیرا ہے۔ تو سیدھی بات ہے، اب بھی عقل میں نہیں آ رہی کہ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کوئی آدمی آپ کی سڑک بنوا لینا تو اس کے بینر لگائے جاتے ہیں کہ شکریہ جناب ناظم صاحب، آپ نے یہ سڑک بنوائی، جناب فلاں صاحب آپ نے چائے پلائی، صاحب آپ نے 5 روپے دیے، جو 6 روپے دے دے اس کا تو شکریہ، اس کی بات ادھر بھی اس کی بات ادھر بھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے احسانات ایک طرف، بلکہ کل کائنات ایک طرف، میرے نبی کی ذات ایک طرف، کل کائنات۔ ہمارے مولانا محمد یار فریدی تھے، وہ کہتے تھے محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاس، تلوار دو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، سارا نبی پیارا ایک پاسے۔ اور میرا کھپارا ایک پاسے تے عارف والے دا نظارہ۔ یعنی آپ نے نیت کر رکھی ہے کہ ایک چپ تے 100 سکھ۔ اللہ تعالیٰ کرے آپ چپ ہی رہیں، کیونکہ خاموشی عین عبادت ہے۔ آج لگتا ہے حضرت صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے کہ بابا خاموشی عین عبادت ہے، لہذا آپ کہیں ہم عبادت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہ والی عبادت کریں، میں یہ والی عبادت کروں، اور کہوں غلام فریدا انہاں دی او جانے سکو اپنی توڑ نبھاون، کیونکہ میں نے تو نبھانی ہے، کیونکہ آخر مجھے شاہ صاحب نے بلایا اور ذمے میرے بڑا اہم کام لگایا، اور میں جب آیا تو اکثر لوگوں کو سوتے پایا۔ یہ ہے ہمارا سرمایہ۔ ادھر بھی کچھ سو رہے تھے، ادھر بھی کچھ سو رہے تھے، اور کچھ لوگ دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے، یا اللہ یہ تو اکثر ہی سو رہے تھے۔ بہرحال میں تو بول رہا ہوں، مجھے بولنا ہے، جس حال میں بھی بولنا ہے، کیونکہ غلام فریدا یار دے کیتے سکو پہنی پہ گئی چکی، اور ہم نے تو یہ چکی چلانی ہی،
ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے قبلہ قاری بشیر احمد شاکر نوری صاحب کہنے لگے تقریر بھی کرنی تے سوکھی کرنی، یعنی پابندیاں ہی پابندیاں۔ عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں پر تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ بہرحال یہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا مطلب ہے خواہ مخواہ سبحان اللہ کہیں، دل کرے تو کہہ لینا، نہیں تو آپ کا دل کرے تو ڈٹ کے گج وج کے سو لے۔ آپ سوتے بھی رہے تو مجھے اعتبار ہے، بلکہ سرائکی میں کہتے ہیں جی میں دل آکھی اویں کر بختا میرا مالک تے مختار جو تھو، جی میں دل آکھی اویں کر بختا میرا مالک تے مختار جو تھو، میرا کوئی ڈر نہیں تو خوش تھی پے، میرا تو خود چین قرار جو تھو، میرے جیون دی امید جو تھو، میری زندگی دا اعتبار جو تھو، ہمیں ٹھوکرا مارتے مار سٹے کہ تو حق کے ارشد یار جو تھی۔ ماشاءاللہ، اس لیے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کا نقشہ، پوری دنیا کا نمونہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمت چھائی ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا، خصوصاً رشتوں کا تقدس ہر طرف پامال ہے۔ بچیاں، بیٹیاں، آج ہمارے گھر، میرے گھر، آپ کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے، ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھاتے، باپ جب بیٹی دوڑ کے آتی ہے اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، غصہ باپ کو آتا ہے تو بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، بیٹے کو تھپڑ لگاتا ہے، غلطی بیٹی کرتی ہے تھپڑ بیٹے کو پڑتا ہے، باپ بیٹی کے لیے تحفے لاتا ہے، پیار کرتا ہے، رحمت سمجھتا ہے، لیکن یہ آج کی بات ہے، کل کی نہیں۔ کل نمونہ اور تھا۔ میری عادت ہے، میرے بیٹے حکیم اور میری بیٹی ایک ہے، اگر بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں کھینچ کے تھپڑ بیٹے کو مارتا ہوں۔ اب وہ آپس میں کہتے ہیں غلطی باجی نے کی، تھپڑ ہمیں پڑ گیا۔ اب انہیں کون بتائے کہ بیٹی پہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا ہے تو گرتا نہیں ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے کہ بیٹی کو تھپڑ ماروں تو کیسے۔ آج میرے دل میں یہ رحم ہے، آج میرے دل میں بیٹی کا یہ پیار ہے، بیٹے روتے ہیں، اتنا ترس رحم نہیں آتا، بیٹی کا ایک آنسو پلکوں سے ڈھلکتا ہے، بڑے بڑے جگر والے باپ کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یہ آج نمونہ ہے، مگر کل والی بات نہیں اور ہے۔ کل قرآن مجید سے پوچھو، فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه